قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، بدری ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ہم اللہ لان عبادت کیوں نہ کریں کعبے میں جا کر؟ ہم یہ نمازیں چھپ کے پڑھتے ہیں، یہ سارے معاملات ہم چھپ کے کرتے ہیں، تو ہم چھپ کے کیوں کریں؟ جب ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اللہ سچا، جب ہم سچے ہیں تو وہ جو جھوٹے ہیں وہ اللہ لان عبادتیں کرتے ہیں، جن کے بت بھی جھوٹے، جو خود بھی جھوٹے، جن کے عقائد بھی جھوٹے، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربهم یرزقون فرحین بما آتاهم اللہ من فضلہ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آمنت بِاللَّهِ صدق اللَّهُ العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سامعین عزیز وقار، سید الشہداء عم رسول جناب سیدنا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس مہینے میں یوم شہادت ہے۔ آپ کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مکی ہیں، مدنی ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، بدری ہیں، حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ یہ حضور کے ساتھ دو انوکھے رشتے ہیں ان کے، یعنی حضور کے چچا بھی ہیں اور حضور کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا، اور حضور سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی دودھ پلایا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام سے 2 سال بڑے تھے۔ آپ نے جب سے اسلام قبول کیا، دین قبول کیا، حضور کی نوکری میں آئے، تب سے ہمیشہ حضور کا ساتھ دیا، حضور پہ قربان ہوئے۔ یہ جنگ میں 2 تلواروں کے ساتھ لڑا کرتے تھے، ایک حضرت امیر حمزہ، دوسرے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 2 صحابی ہیں جو 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کیا کرتے تھے، یعنی ان کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہوتی اور دونوں ہاتھوں میں برابر تلواریں چلا کرتی تھی۔ عام طور پہ ایک ہاتھ جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، ایک ہاتھ ذرا کمزور ہوتا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، کسی کا رائٹ ہینڈ جو ہے وہ زیادہ پاور والا ہوتا ہے، کسی کا لیفٹ والا زیادہ پاور والا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو اور حضرت عثمان غنی کو یہ شان عطا فرمائی تھی کہ ان کے دونوں ہاتھ ہی طاقت والے تھے، اور دونوں ہاتھوں میں 2 تلواریں لے کر بین یدیہ بسیفین حضور کے سامنے آ جاتے تھے۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی حضور کے سامنے آ جاتے تھے کہ جو کافر، جو مشرک حضور کی طرف آتا، پہلے ان کے ساتھ جنگ کرے
اور انہیں کوئی تکلیف پہنچائے پھر رسول اللہ تک جا پہنچے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کے حوالے سے بہت ساری روایات موجود ہیں۔ ایک یہ ہے کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر بھی تھے اور شکار کے شوق رکھتے تھے۔ دور اسلام سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کے لیے باہر تشریف لے گئے تو ابو جہل کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بات ہوئی تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچائی۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، وہ چلا گیا، گھر چلا گیا۔ جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے تو لوگوں نے بتایا کہ آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے بڑی زیادتی کی ہے، یہ کہا ہے، ایسا ایسا کیا، ایسی ایسی باتیں کی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ کے پاس کیونکہ اس دور میں شکار جو ہے وہ تیر کمان کے ساتھ ہی کیا جاتا تھا، بندوق، ریفل، گن، پسٹل یہ تو چیزیں ہوتی نہیں تھی، تو وہ ابھی آپ کے کندھے پہ لٹکے ہوئے تھے۔ تو آپ حضور کو ملنے نہیں گئے، آپ گئے ابو جہل کے پاس اور اس سے جا کے بات کی کہ تم نے رسول اللہ کے ساتھ یہ بات کیوں کی ہے، میرے بھتیجے کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کیوں جھگڑا کیا، ایسا کیا؟ تو آپ نے اتنی زور سے کمان ماری ابو جہل کے سر میں کہ اس کا سر پھٹ گیا اور سر سے خون آنے لگ گیا۔ اس کو مار کے جناب امیر حمزہ، اور یہ صرف اور صرف امیر حمزہ نہیں بلکہ یہ شیر خدا بھی ہے، سید الشہداء کا لقب بھی ان کو ملا۔ اور میں نے ایک اور مقام پر یہ گفتگو کی تھی، ایک بھائی نے مجھے کہا، انہوں نے کہا جی ہم نے تو آج تک امام حسین کے بارے میں سنا ہے کہ امام حسین سید الشہداء ہیں، تو میں نے کہا چلو آج ہی سن لو کہ حضرت امیر حمزہ بھی سید الشہداء ہے۔ حضرت امیر حمزہ کو بھی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب بھی عطا فرمایا ہے۔ ویسے تو آپ کے وہ القابات جو ہیں وہ آپ کی کنیت کے حوالے سے ہیں، آپ کے دو بیٹے تھے تو اس حوالے سے ابو یعلا اور ابو عمارہ یہ آپ کے دو بیٹے تھے، اس حوالے سے آپ کی وہ کنیت ہے اور آپ پکارے جاتے تھے، بلائے جاتے تھے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ القابات بھی عطا فرمائے کہ یہ اسد اللہ و اسد الرسول، یہ اللہ کے بھی شیر ہیں، اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، اور سید الشہداء بھی ہیں، شہیدوں کے بھی سردار ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ابو جہل کو مار کے نا جب آپ واپس آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا بھتیجے اب خوش ہو جاؤ، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر اقدس کو اٹھایا اور حضور نے ارشاد فرمایا چچا میں تو تب خوش ہوں گا جب آپ ایمان لے آئیں گے، تو جب آپ ایمان لے آئیں گے میں تب خوش ہوں گا، یہ بدلہ لینے سے میں خوش نہیں ہوتا کہ آپ نے میرا بدلہ لے لیا ہے، ابو جہل کو مار لیا، اس کی بے عزتی کر لی ہے تو میں خوش ہو جاؤں۔ کہا نہیں میں اس سے خوش نہیں ہوں، میں خوش ہوں گا تب جب آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ ایمان میں داخل ہو جائیں، شریعت میں داخل ہو جائیں، کلمہ پڑھ لیں۔ تو 39ویں نمبر پر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، یعنی پہلے 38 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، 39ویں نمبر پر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 40ویں نمبر پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دو شیر اکٹھے داخل ہوئے اسلام کے اندر، سیدنا فاروق اعظم بھی، امیر حمزہ بھی، یعنی دو شیر، شیران اسلام، اسلام کے دو شیر، حضور کے دو شیر، اللہ کے دو شیر، یہ دونوں اکٹھے اسلام میں داخل ہوئے۔ تو جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو لوگوں نے بھی بڑے تانے دیے، ابو جہل نے بھی تانے دیے کہ تم نے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم مشرک ہو گئے ہو، تم کافر ہو گئے ہو، تم نے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، جو تمہارے باپ دادا کا دین تھا، جو ہماری پشتوں سے چلتا ہوا آ رہا تھا دین، تم نے اس کو چھوڑ دیا، تم منکر ہو گئے ہو اپنے دین کے۔ طرح طرح کے اس نے تانے دیے ابو جہل نے۔ تو حضرت امیر حمزہ فرماتے ہیں میں گھر گیا نا تو بڑا پریشان، ساری رات پریشانی میں گزری کہ میں کہیں غلط راستے پہ تو نہیں آ گیا۔
کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے باپ دادا کا دین ٹھیک تھا اور میں جس راستے پہ اب آیا ہوں حضور کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں کوئی اصل راستے سے ہٹ گیا ہوں، کسی دوسرے راستے پہ آ گیا ہوں؟ تو حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں ساری رات میں یہ سوچتا رہا اور شیطان مجھے وسوسے ڈالتا رہا، شیطان میرے ذہن میں وسوسے ڈالتا رہا، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں تمہارا خون پہنچتا ہے، یعنی یہ شیطان تمہاری رگوں میں یوں سرایت کر جاتا ہے جیسے خون تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، ایسا یہ تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیطان مجھے وسوسے ساری رات میرے اندر ڈالتا رہا کہ تو بڑا شیر تھا، اب بزدل کیسے ہو گیا، تو بڑا بہادر تھا، اب بزدلی والا لباس کیسے تو نے پہن لیا، باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا، یہ تو بزدلوں کا کام ہے، یہ تو غریبوں کا کام ہے، یہ تو مسکینوں کا کام ہے، تم تو بہادر تھے، تم نے کیسے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا؟ کہتے ساری رات شیطان مجھے وسوسے ڈالتا رہا اور میں تذبذب کا شکار ہو گیا کہ میں پتہ نہیں ٹھیک راستے پہ بھی ہوں کہ نہیں، جو راستہ میں نے چنا ہے پتہ نہیں یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے، تو میں تذبذب کا شکار ہو گیا۔ کہتے صبح جو ہی ہوئی میں اٹھا، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے جا کے حضور کو ساری بات بتائی جو ابو جہل نے مجھے کہا، جو مجھے وسوسے آتے رہے، میں انہیں ساری بات میں نے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کر دی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جنت کی خوشخبریاں عطا فرمائی۔ حضور نے فرمایا چچا ایسا نہیں ہے، اللہ نے تو تم پہ فضل کیا ہے، تمہیں جہنم والے راستے سے ہٹا کے اللہ نے جنت والے راستے پہ ڈال دیا ہے، تمہارے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، تمہارے لیے تو عزتیں ہیں، تمہارے لیے تو مرتبہ ہے، تمہارے لیے مقام ہے، حضور نے بشارتیں دی۔ حضرت امیر حمزہ کہتے ہیں تب میرے اندر جا کے اسلام پکا ہو گیا، پختہ ہو گیا میرے اندر جا کے اسلام۔ اب میں نے حضور کو عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اے میرے بھائی کے بیٹے، یابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم سچے نہیں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہم سچے ہیں۔ تو کہا کہ پھر ہم یہ چھپ کے عبادت کیوں کرتے ہیں، ہم اللہ لانے عبادت کیوں نہ کریں کعبے میں جا کر، ہم یہ نمازیں چھپ کے پڑھتے ہیں، یہ سارے معاملات ہم چھپ کے کرتے ہیں، تو ہم چھپ کے کیوں کریں جب ہم سچے ہیں، ہمارا دین سچا، ہمارا رسول سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اللہ سچا، جب ہم سچے ہیں تو وہ جو جھوٹے ہیں وہ اللہ لانے عبادتیں کرتے ہیں، جن کے بت بھی جھوٹے، جو خود بھی جھوٹے، جن کے عقائد بھی جھوٹے، جن کے نظریات بھی جھوٹے، سارا کچھ جھوٹے، وہ اللہ لانے عبادتیں کریں کعبہ میں، اور ہمارا سارا کچھ سچا، ہم چھپ کے عبادت کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چچا ابھی وہ وقت نہیں آیا۔ اور پھر جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور جب یہ فاروق اعظم آ رہے تھے نا حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کرنے کے لیے، تو صحابہ نے دروازے کے اندر سے دیکھا، دار ارقم میں صحابہ نے دیکھا کہ فاروق اعظم آ رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے۔ تو حضرت امیر حمزہ نے تلوار اٹھائی اور کہا آنے دو اس کو، اگر اچھے ارادے سے آیا ہے تو حضور کے قدموں میں آ کے بیٹھے گا، ہمارا بھائی ہے، اور اگر برے ارادے سے آیا ہے تو آج میں اس کی تلوار سے ہی اس کی گردن اتار دوں گا۔ یعنی شیر آ رہا ہے تو سامنے بھی شیر ہی کھڑے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر میدان میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دیا، ہر جنگ میں آپ شامل ہوئے، حتیٰ کہ آپ بدری صحابی بھی ہیں۔ حضرت امیر حمزہ بدر میں بھی شامل ہوئے، بدری صحابی بھی ہیں، اس کے علاوہ بھی شہادت تک آپ ہر غزوے، ہر سرائے میں آپ شامل ہوئے۔ 3 ہجری 14 یا 15 شوال کو غزوہ احد ہوا، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ آخری غزوہ تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی، مشرکین مکہ 3000 کا لشکر لے کر بدر کا بدلہ لینے کے لیے، بدر میں جو ان کے ساتھی مارے گئے، جو کفار مارے گئے، ان کا بدلہ لینے کے لیے مسلمانوں پہ وہ چڑھائی کرنے لگے۔ 2 سردار تھے ان کے، 2 سپہ سالار تھے، ایک حضرت ابو سفیان اور دوسرے حضرت خالد بن ولید۔
मुशरिकीन मक्का के। इस्लाम इन्होंने बाद में कबूल किया, दीन में ये बाद में दाखिल हुए। जनाब सैयदना अबू सुफियान और जनाब सैयदना हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु ये इस्लाम में बाद में दाखिल हुए। बदर में ये मुशरिकीन के सरबराह थे, ये कुफ़ार के सरबराह थे इसमें उहद के अंदर। तो बदर में बदर का बदला लेने के लिए जो उनके शहीद हो गए, उनके मर गए थे, कुफ़ार मर गए थे, काफिर मर गए थे, उनका बदला लेने के लिए इन्होंने उहद की जंग के लिए 3000 का लश्कर कुफ़ार लेके मदीने पे चढ़ाई के लिए आए। सहाबा को, मुसलमानों को, रसूलुल्लाह को जब पता चला तो हुजूर ने जंग की तैयारी फरमाई। हम भी जंग की तैयारी करेंगे, उनके साथ लड़ेंगे। मशवरा हुआ क्या करें, बहुत सारे मशवरे हुए कि मदीने के अंदर रह के जंग करें, मदीने के इर्द गिर्द जो है वो खंदक खोद दें। हज़रत सलेमान फ़ारसी ने मशवरा दिया कि हम बाहर जाके जंग करते हैं। तो हुजूर ने इस मशवरे को पसंद फरमाया और उहद के दामन को चुना गया इस जंग के लिए। तो दामन उहद में ये जंग हुई, इसे ग़ज़वा उहद कहा जाता है। तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए उसमें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब तरतीब दी, सहाबा किराम की सफ़ें बनी, तो हज़रत अबू राफ़े, इनकी उम्र थोड़ी थी, कद भी छोटा था, ये अपनी न एड़ियों को उठा के अपने पाँव उंगलियों के वज़न पे खड़े हुए कि मेरा कद ऊंचा लगे, मेरा कद ऊंचा लगे। और हुज़ूर की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, हुज़ूर मैं भी बड़ा हूँ, मुझे भी साथ ले जाएं। हुज़ूर ने फरमाया नहीं, तुम अभी छोटे हो। कहा या रसूलल्लाह देखे ना मेरा कद इनके बराबर है, तो मुझे भी साथ ले जाएं जंग में। क्या शौक़ था, क्या मोहब्बत थी, क्या वलवला था शहादत का, और क्या माओ ने लोरी देते हुए वो शहादत का इश्क और मोहब्बत, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने की जो उल्फत और मोहब्बत थी, माओ ने सीनों में डाल दी, दूध में घोल के माओ ने पिला दिया अपनी औलादों को। छोटे छोटे बच्चे, जिहाद का शौक़ होता, या रसूलुल्लाह हमें भी ले जाएं, हमें भी ले। और जब इनको इजाज़त मिली ना, हज़रत अबू राफ़े को इनको इजाज़त मिली, तो एक और सहाबी जिनकी उम्र वाकई थोड़ी थी, कद मुबारक भी छोटा था, उन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह राफ़े को इजाज़त मिल गई है तो मुझे भी इजाज़त दें। हुज़ूर ने फरमाया तुम अभी छोटे हो, तुम बाहर निकलो। तो इन्होंने अर्ज़ की या रसूलुल्लाह अगर मैं छोटा हूँ तो फिर मेरी राफ़े के साथ कुश्ती करवा लें, मैं ताकतवर बड़ा हूँ, मेरी राफ़े के साथ कुश्ती करवा लें। तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू राफ़े के साथ इनकी कुश्ती करवाई। तो इन्होंने कुश्ती करते हुए इनके कान में कहा यार तेरा नंबर तो लग गया है, मेहरबानी करना गिर जा ताकि मेरा नंबर भी लग ही जाए, मेरा नंबर भी लग जाए, तू भी गिर जा ना, मुझसे गिर जा। और कुश्ती हुई तो इन्होंने हज़रत अबू राफ़े को गिराया। तो हुज़ूर ने इनको भी इजाज़त फरमा दी कि तुम भी आओ, तुम भी जंग में शामिल हो जाओ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काफ़िला लेकर जब उहद की जानिब चले तो उबई बिन सलोल मुनाफिक, अब्दुल्ला बिन अबी सलोल मुनाफिक, ये अपने सिपाहियों को 300 सिपाहियों को लेकर वापस आ गया कि तुमने हमारी बात मानी नहीं थी, इसलिए हम तुम्हारे साथ जंग नहीं लड़ेंगे, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे जंग लड़ने के लिए। तो ये अपने 300 सिपाहियों को लेकर ये मुनाफिक जो है ये वापस आ गया था, ये मदीने में आ गया था। और इसके ज़हन में यही था, इसने अपने लोगों को यही कहा था कि कुफ़ार जो हैं वो 3000 हैं, हम थोड़े से हैं तो हम तो मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं, लिहाजा बहाना बनाओ वापस चलते हैं। हम कहते हैं तुमने हमारी बात नहीं मानी कि हमने कहा था मदीने में रह के जंग करते हैं, तो तुमने हमारी बात नहीं मानी, लिहाजा हम वापस जा रहे हैं। तो ये मुनाफिक 1.5 मील भी साथ न चल सके, ये वापस मदीने में आ गए। लेकिन हुजूर ने फरमाया हम तो जाएंगे और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाएंगे। हुजूर उहद में तशरीफ़ ले गए, सहाबा की सफ़ें बनाई, जबल रमात पे 50 तीर अंदाज़ों को हुजूर ने हज़रत जुबैर बिन मुतअम की सरबराही में खड़ा किया। जबल रमात वो पहाड़ है जिन खुशनसीबों ने उहद की ज़ियारत की है, तो जहाँ वो बड़ी सी चौखंडी बनी हुई है ना, जिसके इर्द गिर्द वो जाली लगी हुई है, उसके साथ जो छोटी सी पहाड़ी है वो जबल रमात है। वो जो बड़ी सी जाली लगी हुई है, 3 अंदर कब्रें नज़र आती हैं। जो 2 कब्रें नज़र आती हैं अलग, वो जनाब अमीर हमज़ा और हज़रत मुसअब बिन उमैर की हैं। और जो एक बड़ी सी चौखंडी नज़र आती है वो बाकी सारे सहाबा की, 70 के करीब सहाबा कराम शहीद हुए उहद के अंदर। तो वो उन सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन के मदफन की मुबारक जगह है। तो हुजूर ने जबल रमात पर सहाबा को खड़ा किया और मेरे आका ने फरमाया जंग में फ़तह हो या शिकस्त, तुमने यहाँ से नहीं हिलना, यहीं खड़े रहना है, हमें फ़तह हो जाए तब भी
شکست ہو جائے تب بھی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی نا کہ ہونا کیا ہے، تو حضور نے اس لیے تاکید فرمائی۔ اور جب خالد بن ولید کا، حضرت ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ بھاگ گیا، مشرکوں کا لشکر بھاگ گیا، تو ان صحابہ نے جو اوپر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا تو اب تو فتح ہو گئی ہے، اب ہمارے کھڑے رہنے کا یہاں مقصد کوئی نہیں ہے۔ تو کچھ صحابہ، سارے نہیں، حضرت جبیر بن مطعم بھی کھڑے رہے تھے، ان کے ساتھ بھی کچھ صحابہ کھڑے رہے تھے، کچھ صحابہ نے یہی سمجھا، انہوں نے قیاس کیا، خیال کیا کہ اب تو فتح ہو گئی ہے، حضور کا حکم تو اس وقت تھا جب تک ہم یہ جنگ ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ کھڑے رہے ہیں، ہم یہاں سے ہلے نہیں ہیں، اب فتح ہو گئی ہے، ہمارا کھڑے ہونے کا یہاں مقصد کوئی نہیں ہے، تو وہ وہاں سے نیچے تشریف لائے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے پھر پلٹ کے پیچھے سے حملہ کیا، اسی جگہ سے، جبل رمات کے اندر سے۔ جبل رمات اب تو جو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، مٹی اس کا یعنی گھس گھس کے بہت چھوٹا ہو گیا ہے نا وہ پہاڑ، مٹی نیچے گر گر کے، پہاڑ پتھر نیچے گر گر کے بہت چھوٹا ہو گیا، یہ بڑا تھا اور اونٹ کے پاؤں کی طرح تھا، یعنی ادھر سے بھی بڑا، ادھر سے بھی بڑا، درمیان سے یوں اتنا ایسے جیسے انگلیاں نظر آ رہی ہیں، یہ مان سے یوں، اس طریقے سے یوں بڑا، پھر چھوٹا، پھر بڑا، یوں کر کے تھا۔ تو وہ جو نیچے والی وادی تھی نا، وہاں پر تیر انداز کھڑے ہوئے تھے، تو حضور نے وہاں پہ کھڑا کیا تھا ان کو، تو وہ وہاں سے نیچے تشریف لے آئے، آ گئے میدان کے اندر آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے پلٹ کر اسی جگہ سے حملہ کیا اور بہت نقصان ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین شہید ہوئے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی زخمی ہوا۔ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے، حضرت امیر حمزہ شہید ہو گئے، حضور کے عظیم چچا اور بڑا پیار کرنے والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور اس غزوہ میں، اس جنگ میں، اور پھر جب حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، پھر پلٹ کے انہوں نے حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ جنگ احد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، لیکن نقصان بہت ہوا۔ اور جب ان کو مدفون کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک روایت میں کہ حضور نے الگ الگ جنازے پڑھے، اور ہر جنازے کے ساتھ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ بھی پڑھا، ہر جنازے کے ساتھ۔ اور ایک میں ہے کہ 10 کو لایا جاتا، صحابہ کرام کو 10 صحابہ کو رکھا جاتا، حضرت امیر حمزہ کی چارپائی مبارک آگے تھی، آپ کا جسد پاک جو ہے وہ آگے تھا، 10 صحابہ کو یہاں رکھا جاتا، حضور کھڑے ہوتے، نماز جنازہ پڑھتے، باقیوں کو اٹھا لیا جاتا، حضرت امیر حمزہ کا وہیں مزار پاک جو ہے وہ، آپ کے جسد انور جو ہے وہ وہیں پہ رہتا۔ پھر 10 صحابہ لائے جاتے، ان کا جنازہ پڑھا جاتا، ان کو اٹھا لیا جاتا، حضرت امیر حمزہ کا وہیں پہ رہتا، یعنی ہر 10 کے ساتھ بار بار حضرت امیر حمزہ کا جنازہ بھی پڑھا گیا، بار بار حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا۔ اور جب مدفن کا وقت آیا تو حضرت امیر حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضور کے پھپھو ہیں، یہ کفن کی 2 چادریں لائیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر حضرت مصعب بن عمیر پر دی اور ایک چادر حضرت امیر حمزہ پر۔ ان کا قد مبارک بڑا تھا، جس کی وجہ سے یہ چادر جو پوری نہیں آ رہی تھی، سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں مبارک جو ہے وہ ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا تھا۔ پھر حضور نے سر ڈھانپ دیا اور پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اتنا روئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار ہچکی بن جاتی، داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہوئے، بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ اللہ کریم حضرت امیر حمزہ کے صدقے ہمیں بار بار مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔